شر الوسواس الخناس، اس خناس کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے انسانوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، صرف شیطان نہیں، شیطان بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں نہیں یہ تو نہیں، قرآن نہ سنو، چھوڑ دو، کوئی اہمیت نہیں ہے درس کی، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنے درس کی اہمیت نہیں، اللہ گواہ ہے، یہ قرآن کی ہر درس کی کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن بتا رہا ہے شیطان اول بیٹھنے نہیں دے گا، بیٹھ گیا توجہ کو منتشر کرے گا، سمجھ گیا پھر وسوسے ڈالے گا۔ کیا وسوسے؟ تو عمل نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن تو یہ انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں۔ انسان بھی یہی کام کر رہے ہیں آج۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم کیسے عمل کریں، آج کا دور یہ آج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھایا جا رہا ہے، القی الشیطان فی امنیتی، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ اب وسوسہ اندر آ گیا، اس وسوسے کو نکالے گا کون؟ یہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ مٹا دیتا ہے جو شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اگر یہ وسوسے اللہ نہ مٹائے تو بہت مشکل ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، بہت مشکل ہے قرآن پر عمل کیا جائے۔ اب جو میں نے بات کی کہ انسان اور جنات وسوسے ڈالتے ہیں، تو جو میں نے شان نزول سنایا اس میں کس نے وسوسہ ڈالا تھا؟ انسان ہی تھا، جس نے ہمارے نبی کے لہجے میں پڑھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ لات عزا منات تو سفارشی ہوں گے۔ تو انسان بھی یہ کام کر رہے ہیں، جنات شیطان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کے اعتبار سے وسوسے دل میں آ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تب بھی وسوسہ ڈالے گا، پڑھنے نہیں دے گا۔ ایک رکوع پڑھے گا بس موبائل بج رہا ہے، چل بھائی آفس سے فون آ گیا، کام یاد آ گیا، اماں بیٹھی ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کچن کا کام یاد آ گیا، بیٹی بیٹھی ہے پڑھنے کے لیے، کہاں شیطان چھوڑتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، ہر دم یہی ہے، قرآن پڑھنے نہیں چھوڑے گا۔ یہاں سے میں دوسری چیز بھی سمجھا دوں، اللہ جزائے خیر دے علماء کو، کہ جو بچے مدرسہ پڑھنے آتے ہیں وہ نہیں آتے۔ اسکول کے لیے بچہ بڑی خوشی سے جاتا ہے، کیوں؟ کہ ادھر آتے ہوئے شیطان نہیں چھوڑتا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ادھر۔ اس لیے شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور جتنے اس کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اپنی اپنی چیزیں سنانے کے لیے۔ آج میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا، آج ایک کو طلاق دلوا دی، آج یہ کر دیا، آج یہ کر دیا۔ وہ تخت پر براجمان سب کی سنتا ہے، ہاں تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، وہ سب اپنی سناتے ہیں، یہ کیا یہ کیا۔ پھر ایک بالکل لاغر دبلا کمزور سا گھرا پڑا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، اس کو مدرسے سے روک دیا، تو یہ شیطان اٹھتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے، سب سے بڑا کام تو نے کیا، سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ وہ حیران کیوں؟ کہ اگر یہ چلا جاتا، یہ اکیلا جنت میں نہ جاتا، یہ پتہ نہیں کتنوں کے جنت کا ذریعہ بن جاتا، اور میں نے تو اللہ سے قسم کھائی تھی ان کو جنت سے تو ہٹاؤں گا، جن کی وجہ سے میں جنت سے اترا یہ کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے قرآن کو بچے کو ہٹاتا ہے، اس پر بڑا شیطان ایسے گلے ملتا ہے، وہ بڑا کام کر کے آیا، کہاں بچوں کو جانے دے گا مدرسے، وسوسے ڈالے گا، ماں باپ کو بھی ہٹائے گا، بچے کو بھی ہٹائے گا۔ آپ دیکھو اکثر اسکول کے بچے خود جاتے ہیں، مدرسے کا بچہ اٹھایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا، پیچھے شیطان کی بہت جال ہے، پکڑ ہے، ان کو کہاں چھوڑے گا؟ جہاں پڑھنے نہیں چھوڑتا وہاں کہاں چھوڑے گا؟ اس لیے قرآن بتا رہا ہے جہاں بھی قرآن چلے گا وہاں وسوسے آئیں گے،
انسانوں کی طرف سے بھی آئیں گے، شیطان کی طرف سے بھی آئیں گے۔ پھر کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ ان وسوسوں کو ہٹاتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اگر یہ اللہ نہ ہٹاتا تو آج بہت انسان ہیں قرآن سے گمراہ کرنے والے، بہت ہیں، قسم قسم کی باتیں ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں، کہنے کے لیے بہت کچھ۔ اس لیے قرآن کا ایک آیت ہے پہلے سپارے میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں، قرآن سے ہدایت بھی مل رہی ہے۔ کون گمراہ ہو رہے ہیں وہ آگے آ جائے گا، یہ آیت بتا دے گی کون گمراہ ہو رہے ہیں، آگے آیت آ رہی ہے۔ ہدایت بھی مل رہی ہے، گمراہ بھی ہو رہے ہیں، یہ اللہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اونچا درجہ دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بعضوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جو قرآن کو سامنے رکھتے ہیں اللہ اونچا کرتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تہجد کے وقت قرآن کو کھول کر پڑھنے میں جو مجھے نور ملا کسی عمل میں نہیں ملا، کسی عمل میں نہیں ملا۔ تہجد کے وقت قرآن کو کھول کر پڑھنے سے جو نور ملا وہ کسی چیز سے نہیں ملا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، نور ہے، نور ہر چیز جب آپ کھول کر پڑھیں یہ سمجھیں اللہ ہے اور اللہ کے کلمات ہیں جو اللہ نے خود کہے ہیں، پھر اس کو پڑھے گا تو کیا اثر؟ میرے کلمات اثر کر رہے ہیں، آپ کے کلمات اثر کر رہے ہیں، بڑا کچھ کہہ رہا ہے اس کے اثرات ہیں، ماں کچھ کہہ رہی ہے بیٹی سے اس کے اثرات ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب کا کوئی اثر نہیں ہے؟ اللہ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کا بہت اثر، اس کلام کا بہت اثر، لیکن پڑھنے والا سمجھنے والا ہو۔ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، بس ایک رسمی چیز سمجھ لیا، پڑھا تو پڑھا، نہ پڑھا تو نہ پڑھا، بیٹھا تو بیٹھا، نہ بیٹھا تو نہ بیٹھا، نہ بیٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ قرآن کی اہمیت کچھ نہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ القى الشیطان فی امنیتی، وسوسہ دلوں میں ڈالے گا شیطان، نہ بیٹھ، کیا کرنا ہے، کیا ملے گا، سمجھ تو ویسے بھی نہیں آتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیو اب یہ ہدایت بھی ہے اور یہ گمراہ بھی ہو رہا ہے، قرآن کے اثرات ہیں۔ 7ویں سپارے کی ابتدا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ مکہ کے لوگوں کا نہیں، حبشہ کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے سامنے وہ کافر تھے، نجاشی بادشاہ، قرآن پڑھا گیا، اس نے قرآن سنا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ تفیض من الدم، کہ اس نے قرآن سنا، حق سمجھ گیا تو آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ یہ قرآن کا اثر ہے کہ قرآن تو دلوں پر اثر کرتا ہے، قرآن زندگی کو بدلتا ہے، قرآن دلوں کے تاروں کو حرکت دیتا ہے، دلوں کا زنگ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ ورنہ قرآن نہ پڑھا، نہ سمجھا، اس نے کیا پڑھا کیا سمجھا، اس نے زندگی ضائع کر دی۔ یاد رکھنا۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَيَنْسَخُ اللَّهُ، جو وسوسے انسانوں کی طرف سے آ گئے یا شیطان کی طرف سے آ گئے، اس کو کون ہٹاتا ہے؟ اللہ مٹا دیتا ہے۔ ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈالے ہیں، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ اس وہی شان نزول کا سمجھ آتا ہے کہ اس نے جو آیتیں بیچ کے اندر ملا دی تھیں، چند باتیں لات عزا کو، کہ وہ تو بڑے سفارشی ہیں، اللہ نے ان سب چیزوں کو ختم کر کر اپنی آیات کو مضبوط کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والے بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، حکمت بھی علم بھی سب اللہ کے پاس۔ اب یہ جو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ وسوسہ نہ ڈالے؟ قادر ہے۔ کیوں وسوسہ ڈالتا ہے؟ میں بیٹھا ہوں وسوسے آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں وسوسے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں وسوسے آ رہے ہیں، کیوں کرتا ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ وہ کر ڈالے اس چیز کو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، آزمائش۔
یہ آزمائش کے لیے ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، انسان جو شیطانی نما ہے، جو وسوسے ڈالتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فتنہ۔ اللہ آزماتا ہے کہ تم ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے، میری کتاب کو مانو گے یا اس کی مانو گے، میری کتاب پر عمل کرو گے یا اس پر عمل کرو گے، میری کتاب کو قبول کرو گے یا چھوڑ دو گے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، اللہ اس شیطان کے القاء، شیطان کے وسوسے کو کر ڈالتا ہے فتنہ، آزمائش۔ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ کہ قرآن کے پڑھنے پر دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی تقسیم آزمائش کس کے لیے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا منافق، کہ جس کے دل میں بیماری ہے نفاق کی، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ شیطان کی بات مانے گا، اللہ کی مانے گا، رحمان کی مانے گا، شیطان کی مانے گا، اس پر عمل کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ اللہ آزماتا ہے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق۔ اللہ آزماتا ہے اس قرآن سے، اور یہی بات اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی کہی ہے۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حواشی میں اس کو لکھا ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ہن ام الكتاب واخر متشابہات۔ اللہ نے قرآن میں دو چیزیں نازل کی، محکم، متشابہ۔ محکم وہ ہیں واضح ہے، سب سمجھ آ رہا ہے۔ متشابہات وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری متشابہات ہے، جیسے اللہ کے ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آگے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی منافق اور بیمار، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کجی ہے، یہاں مرض، یہ دونوں ایک ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ وہ اسی متشابہ کے پیچھے پڑتے ٹو میں۔ یہ اللہ نے کیا کہا، اس کا کیا مطلب؟ اب اسی کو کھریدنے میں لگ گئے، وہ اللہ بتاتا نہیں ہے، اس کا علم اپنے پاس ہے، یہ ٹو میں پڑ گیا۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کیوں پڑھا؟ قرآن بتا رہا ہے فتنے کے لیے پڑھا۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، اور اپنی طرف سے تعویلیں کرنے کے لیے پڑھ گیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی منافق ہیں جو ان ٹو میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے نہیں بتایا کیا کرنا۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ کس کو پتا؟ اللہ اعلم بمرادی، نیچے سب لکھتے ہیں اللہ اس کا مطلب جانے۔ نون، کیا ترجمہ؟ اللہ جانتا ہے۔ قاف، اللہ جانتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ جانتا ہے۔ اب اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو صرف اور صرف فتنہ چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنی تعویلیں چاہتے ہیں۔ آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس تعویل کا، اس کا علم اس ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وہ جو ایمان والے ہیں، یہ دو تقسیمیں ہو گئی قرآن پر۔ اللہ دو تقسیمیں کرتا ہے قرآن پر ہمیشہ، ایک ادھر ایک ادھر، بیمار لوگ ادھر، صحیح لوگ ادھر، یہ قرآن تقسیم کر رہا ہے۔ اب صحیح لوگ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، علم میں جو راسخ لوگ ہوتے ہیں، مضبوط، یقولون، وہ سب یہ کہتے ہیں آمنا بی، ہم سب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس قرآن سے عقل والے، علم والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اب جب فتنہ اندر آئے گا، کس کے لیے ہوگا آزمائش؟ فی قلوبہم مرض، وہ جو منافق ہے جس کے دل میں بیماری ہے، اس کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ وہ کہے گا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ جیسے اللہ نے مکڑی کی مثال دی، اللہ نے مچھر کی مثال دی، پہلے سپارے میں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضا، اللہ نہیں شرماتا کہ قرآن میں مچھر کی مثال بیان کرے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ نہیں شرماتا۔ اس پر بھی تعویلیں تھی، اللہ مچھر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ یہ کر رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ فی قلوبہم مرض، جس کے دل میں بیماری ہے۔
نفاق ہے وہ یہ کرے گا. والقاسیۃ قلوبہم، اور شیطان وسوسہ ڈالے گا اس کے لیے جس کا دل سخت ہے، جس کا دل سخت ہے اس کے لیے وسوسہ ڈالے گا. یہاں پر علماء نے لکھا، جو میں نے شروع میں کہا نا خناس، جو قرآن نے کہا وہ خناس جو وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا اس پر نہیں کرتا. اور ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. جیسے حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس کو بھی ذکر کہا قرآن میں کئی جگہ کہا. تو پھر اس کے دل میں وسوسہ نہیں آتا، ورنہ شیطان تو وسوسہ انجیکشن کی صورت میں اندر بھرتا رہتا ہے، یہ وسوسہ یہ وسوسہ. اب اس کی مثال کیا ہے؟ سخت زمین دیکھیے، ایک نرم زمین، ایک سخت زمین. نرم زمین پر بارش ٹپکے وہ اندر جذب کرتی ہے پانی کو، پھر وہ اس کے اندر سے کھیت اور غلے اگتے ہیں. سخت زمین نہ پانی کو قبول کرتی ہے نہ اس کے اندر سے کچھ اگتا ہے. یہ سخت زمین وہ دل ہے جو قرآن کو سن کر بھی سخت ہے، اثر نہیں کرتا. یہ اندر کا ایسا مضبوط سخت ہے جیسے یہ زمین سخت، پانی کو لیا نہیں، اس نے قرآن کو لیا نہیں، یہ سخت دل والا ہے. ان دونوں کے لیے قرآن کا یہ وسوسہ شیطان کا یہ آزمائش بن جاتا ہے، ورنہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. بس یہ وسوسہ اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں پہلی چیز مرض، وہی متشابہ کے پیچھے پڑنا، یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ قرآن یہ کیا نہیں، یہ ساری باتیں دھوکے میں پڑ گیا. قرآن صاف واضح ہے، جس کے دل میں مرض ہوگا وہ اس قرآن سے یوں گمراہی لے گا، جس کا دل صاف ستھرا ہوگا وہ قرآن سے ایمان لے گا، اور ایمان لے گا دن بدن ایمان میں اضافہ ہوگا، ہدایت سامنے کھلتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو دعوت دیتے قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن سناتے تھے. میں نے بھی نہیں قصہ سنایا، سورۃ النجم پوری سنائی، پھر سجدے میں چلے گئے. اس لیے اب قرآن کہہ رہا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تاکہ کر ڈالے وہ جو شیطان نے ڈالا. کیا ڈالا؟ وسوسہ. نماز میں بھی آتا ہے نا، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وسوسے آ گئے اندر، او ہو نماز میں گھوم رہا ہے، یہ وسوسے. اس لیے علماء کہتے ہیں نماز سے کچھ دیر پہلے آؤ، اپنی جگہ بیٹھو، تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو تاکہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں. تھوڑی دیر، 2 منٹ، آدھا منٹ، 1 منٹ، 5 منٹ پہلے آ جاؤ، بیٹھو، تھوڑا اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ وسوسے ختم ہو جائیں. ذکر سے وسوسے، میں نے درس میں سنایا تھا نا، 24ویں سپارے کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب تم میں سے کسی کو شیطان پکڑ لے، جھپٹ لے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ مانگے، اور اس کے لیے حکم قرآن، اس کے لیے حکم اعوذ باللہ، اس کے لیے حکم ذکر. ہاں یہ ہوتا ہے، شیطان پکڑتا ہے، چھوڑتا تھوڑی ہے. نماز میں بھی آئے گا، قرآن میں بھی آئے گا، ذکر میں بھی آئے گا، ہر جگہ آئے گا. اس نے تو قسمیں کھائی ہیں، اس کی ترتیب یہی ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تاکہ کر ڈالے اللہ جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے فتنتاً، آزمائش. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور دلوں کے جن کے دل سخت ہیں. اللہ ہمیں ایسا دل نہ دے جو سخت ہو، اللہ ہمیں ایسی آنکھیں نہ دے جس کے اندر آنسو نہ ہو، ایسی زبان نہ دے جس میں ذکر نہ ہو. ہاں ایسی دعائیں ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ ظالم جتنے بھی ہیں یہ تو دور گمراہی میں جا پڑے ہیں. اب آگے آ گیا علم والوں کا، ایمان والوں کا. وہ قرآن سنتے ان کا کیا حال ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، آزما رہا ہے کس کو؟ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہوگا ان کو. اب ایمان والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ جن کو علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ سارا کا سارا اس کے رب کی طرف سے حق ہے.
ایمان والا جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ سارا حق، میں تیرے وسوسے میں آنے کا نہیں۔ جیسے ایک کو لکھا ہے کتابوں میں، قصہ مجھے یاد آیا، عبادت کرتے کرتے اوپر سے آواز آئی، بس تو نے بہت عبادت کر لی، آج کے بعد عبادت نہ کر، تیری عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی تھا تو اس نے کہا کہ اچھا، میرے نبی نے ساری زندگی عبادت کی، نبی کو تو نہ کہا، مجھے کہا جا رہا ہے کہ تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، تو شیطان ہے جو یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا ہاں مجھے تو آواز آ گئی، اب میری نماز کی کیا ضرورت، جیسے آج بھی دنیا چل رہی ہے، جدی پشتی ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت۔ ہم ایک جگہ گئے تھے تبلیغ میں، بس ایسی تشکیل تھی کہ وہ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب نہیں، جمعہ پڑھایا تو جمعے میں ان کا مضمون ہی یہی تھا، ہمیں کیا ضرورت رات کو تہجد